पुकारे
سب خون میں کر ہے وہ بال جھنڈول تیرے سب خون میں کر ہے آؤ تم الجھے ہوئے گیشو کو سوارے کہا سگ ہے ہمارا یہ تمہارے چڑھیے اوپر پیچھے بڑھیے ہمارا آ گیا مولانا بڑھیا پیچھے بڑھیا مولانا جب تک جلدی جلدی ارے وہ غریب کے منہ میں ڈالو گیا پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پر محمد و آل محمد۔ ستم کو صبر کا کلمہ پڑھا نیا علی کے خون کا جوہر دکھانے آیا ہوں، پہن کے ہاتھ کڑی بیڑی حسین کا بیمار، پہن کے ہاتھ کڑی بیڑی حسین کا بیمار، امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہوں، امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہوں۔ مولا نے کہا اسلام تجھے حسن جوانے کے لیے ہم تبسم اے علی اصغر اکبر کی جوانی دیتے ہیں۔ ایک 3 جملے بس۔ اے ماریا تیرا مہمان، تیرا مہمان پیاسا ہے، اے ماریا تیرا مہمان، تیرا مہمان پیاسا ہے، آئے دریا حسنا باسا
سے برائے مہربانی گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ کے بیٹھے پہلے سے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے مہربانی. نہیں اوپر ہی نیچے رہیں گے، اوپر ہی وہ والے ہاں بھائی فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے 5 منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان ادرکنی. صلوات پڑھیں. عزاداران امام، خیسر باغ بامبے کی 5th مجلس ہے، 5ویں مجلس. حالات امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. 4 دن سے جو ذمہ داری ایک شیعہ کی غیبت امام میں کچھ معروضے کیا میں نے، اور آج کا دن ہے بس یو نو ویری ویل. کل سے تو مولا ہی ضامن ہے، لیکن آپ کے اوپر بھی ہے کہ کس طرح کنٹرول کریں گے، آپ عزاداری کرنے دیں گے. بہرحال جو ہماری ذمہ داری ہے غیبت امام میں، کل کچھ باتیں میں نے بتائی. آج بھی کل کی مجلس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کیا غیبت امام میں ہم امام سے مل سکتے ہیں، امام سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ خود امام کا ایک جگہ ارشاد ہے، لیکن یہ جو ارشاد ہے کہ غیبت امام میں ملاقات نہیں ہو سکتی، ایک روایت ہے، لیکن یہ جو روایت ہے نہیں ملنے کی، یہ اسمالر اوکلٹیشن کے زمانے کی ہے، غیبت صغریٰ کی، جو 69 ایئرز کا پیریڈ تھا، 260 ہجری سے 329 ہجری تک. اس پیریڈ کے لیے کہا گیا تھا، اس لیے کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے امام سے ملاقات کی، ہم نے امام سے ملاقات کی، اور ہم سے امام نے یہ کہا. جو 4 نائبین کا زمانہ تھا، وہ میرے پاس یہاں کی وقت نہیں ہے کہ میں وہ ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن یہ جو ہائر اوکلٹیشن، یہ جو اوکلٹیشن ہے غیبت کبریٰ کا، اس میں کئی ایسے واقعات، کئی ایسے روایتیں، کئی ایسے مقامات کہ جہاں پر لوگوں نے امام سے ڈائریکٹ ملاقات کی. کل میں نے علامہ ہلی کا واقعہ سنایا
مقدس اردبیلی کا ایک واقعہ ہے. مقدس کون؟ جو نجف اشرف میں اللہ مولا کی ہم کو زیارت نصیب کرے. علامہ ہلی کے جو بازو دفن ہیں، وہ جو 2 مینار ہیں، رائٹ سائڈ کے مینار پہ علامہ ہلی ہے، لیفٹ سائڈ کے مینارہ کے نیچے مقدس اردبیلی ہے. مقدس کے واقعات میں، مقدس کی زندگی میں زمانے کے امام سے مسجد کوفہ میں ڈائریکٹ ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، ڈسکشن ہوا، اور ڈسکشن کے بعد امام نے میسیج دیا اور وہ واپس آئے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو مقدس سے ملاقات ہوئی. میر باخر داماد مہدی، میں علماء کے نام لے رہا ہوں کہ جنہوں نے امام سے غیبت کبریٰ میں ملاقات کی. شیخ صدوق، شیخ مفید کے نام پہ تو توقیہ مبارک بھی آئی، علامہ ہلی، مہدی بحر العلوم. یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جن کا نام آپ نماز شب میں لینا، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر جو علماء. افسوس یہی، لیکن میں نے جیسے کہا کہ گلستان ہند کی جو ٹاپک ہے وہ تاریخ مرجعیت ہے، تو اس میں یہ واقعات آئیں گے کہ علماء نے، مجتہدین نے، ہمارے مرجعوں نے کیسے امام سے ملاقات کی. یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں، اس پہ تو میں مسلسل بول سکتا ہوں. اتنے واقعات اور اتنا اس پہ ایک ریسرچ ہے. تو مہدی بحر العلوم الحاج سید ابو القاسم الخوئی کے بارے میں، آغائے حسین برجدی کے بارے میں، اور آغائے محسن الحکیم کے بارے میں، آغائے بہجت کے بارے میں. ریسنٹلی آج کے جو علماء ہیں، علامہ مجلسی سے بھی ملاقات. یعنی یہ جتنے بڑے میں آپ کے نام لے رہا، یہ وہ علماء ہیں کہ جو حال کے بھی ہیں اور پرانے بھی. ان لوگوں نے امام سے ملاقات کی. امام، میں ہمیشہ ایک بات بولتا، امام سے ہم نہیں مل سکتے، امام ہم سے مل سکتے. یہ مت سوچو کہ یہ مت بولو کہ میں ملتا ہوں امام سے. نو، یو کی ناٹ. اف آئی سے کہ میں تو ملتا ہوں امام سے تو میں لائر ہوں، جھوٹا ہوں، کاذب ہوں، میں نہیں مل سکتا. لیکن امام جس سے چاہے مل سکتے ہیں. امام مجبور نہیں ہے ہمارا. ہمارا امام، ہم اس امام کو نہیں مانتے جو مجبور ہے. ہمارا امام اس قادر مطلق کا مظہر ہے. ہر شے پہ جیسے اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کا مظہر ہے. ہر شے پہ امام. اگر آج میں روٹی توڑ رہا، اگر آج سورج نکل رہا، اگر زمین گردش کر رہی سورج کے اطراف، اگر آج چاند آ رہا، اگر آج بارش ہو رہی، اگر آج جو کچھ ہو رہا، وہ صدقہ ہے اس امام کا. اگر یہ امام نہیں ہو تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں. تو امام سے ملنے کے مقامات، وہ جگہیں، میدان عرفہ. میدان عرفہ کے بارے میں بھی کتنے واقعات ہیں کہ لوگوں نے زمانے کے امام سے میدان عرفہ میں ملا، خانہ کعبہ میں ملاقات. افسوس تو یہی ہے یار، یہی تو افسوس ہے کہ ہم کعبہ جاتے ہیں، اللہ ہم کو کعبے کی زیارت نصیب کرے. لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کعبے میں کہاں آئیں گے امام؟ کسی کو نہیں معلوم. جب کعبہ جاتے ہو تو ڈھونڈتے ہو اپنے امام کو، وہاں یہ دعا کرتے ہو یا غفلت میں ہو؟ جب عمرے پہ، حج پہ ہم جاتے ہیں، کعبے کے ساتھ چکر لگاتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ کعبے میں کس جگہ پہ امام آئے گا، اس جگہ پہ جا کے ہم دعا کریں گے. امام زمانہ بامبے میں نہیں آئیں گے، امام انڈیا میں نہیں آئیں گے، امام آئیں گے کعبے میں. بٹ ویئر ان کعبہ؟ کعبہ تو بہت بڑا ہے. کیا مینا میں آئیں گے؟ جہاں صحیح کر رہے صفا مروہ کی پہاڑی پہ آئیں گے؟ کہاں آئیں گے امام؟ یہ نالج ہی نہیں ہے، ہم کو فکر ہی نہیں ہے. امام یہی تو بول رہے کہ کب تک غفلت میں رہو گے، کب تک اگنورنس میں رہو گے. ہم کرتے کیا امام کے لیے؟ وائی امام ول میٹ اس، وائی؟ وہ کیوں ملیں گے ہم سے؟ ہم نے کیا کیا امام کے لیے؟ واٹ وی ہیو ڈن ٹو امام؟ نتھنگ. کعبہ جاتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ امام کا ہے. کعبہ جاتے یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ میں آج کعبے میں آیا تو آج میں آیا ہوں اکیلا ہوں، کل امام جب آئیں گے تو مجھے کعبے میں بلانا. وی ڈونٹ سے دس، وی ڈونٹ سے دس. عمرے پہ جاتے ہو، کیا کوئی ایک عمرہ امام کے لیے کرتے ہو؟ 4 5 6 7 ہم عمرے کرتے. یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ ریسپانسبلٹیز ہے غیبت امام میں. امام کی غیبت میں شیعہ کی ریسپانسبلٹیز میں سے ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ عمرہ تو واجب نہیں ہے. اسی لیے جب میں عمرے پہ لے کے جاتا ہوں اپنے گروپ کو، یہاں بامبے سے المنتظر ٹورس کے، میں لیڈ کرتا، لے کے نہیں جاتا گروپ کو. تو ہمارا پہلا عمرہ ہم امام کے نیابت میں کرتے. پوچھنا لوگوں سے جو میرے ساتھ عمرہ کرے، 50 100 لوگ ہیں.
ہم پہلا عمرہ میں بولتا ہوں کہ جب آئے ہیں یہاں پہ یہ آپشن ہے, یہ چوائس ہے, پیسے تمہارے خرچ ہوئے. اگر تم پہلا عمرہ امام کے لیے کرو گے اس کے بعد تو 8-10 عمرے کرنے ہی ہیں. مسجد شجر تمیم جا کے پہلا عمرہ امام کو ہدیہ کرو تو رشتہ بنتا. ایک obligation, ایک بڑا جملہ بول رہا, معاف کر دے امام. امام کے اوپر ایک ظاہری طور پہ ایک obligation ہو رہا. جب آپ تحفہ دیتے کسی کو تو تحفہ کیسا دیتے؟ جب آپ گفٹ دیتے کسی کو تو وہ گفٹ لے کے مسکراتا, تھینک یو بولتا. بچہ بھی گفٹ دے, بڑا بھی گفٹ دے, لینے والا خالی گفٹ لے کے رکھتا نہیں. اگر رکھ لے تو لوگ بولیں گے ان کو اخلاق نہیں ہے, اور اہل بیت تو مرکز ہے اخلاق کے. تو جب آپ گفٹ دیتے عمرے کا مولا کو تو مولا آپ کو دیکھتے, مولا آپ کو تھینک یو بولتے, شکریہ بولتے. تو آپ سے ایک رشتہ بنا امام کا. ٹمارو یو کین سے کہ مولا میں نے آپ کی غیبت میں, آپ کی نیابت میں عمرہ کیا, 2 گھنٹے کی عبادت, لیکن جب بھی عمرے پہ جاؤ پہلا عمرہ امام کے لیے کرو. کعبے میں جاؤ, وہ جگہ کو ڈھونڈو, وہ جگہ کو دیکھو. ہماری زندگی کا مشن یہ ہونا چاہیے, ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں امام کے لیے زندہ رہوں. یہ بامبے میں لوگوں کے لیے زندہ مت رہو, کوئی فائدہ نہیں ہے, نام بھی نہیں ہوگا, مٹ جاؤ گے, اندھیروں میں چلے جاؤ گے if you don't do anything for امام. مکہ میں جاؤ, امام آتا ہے کہاں کعبے میں, وقت نہیں ہے, پوری مجلسی کعبے پہ پڑھ دو. کعبے کی ہر دیوار پہ ایک دعا ہے, کعبے کی ہر دیوار پہ ایک دعا ہے, صفا پہ ایک دعا ہے, مروہ پہ ایک دعا ہے, صحیح کرتے وقت ایک دعا. ایسی دعائیں ہیں کہ تم مانگو تمہاری منہ سے نکلے پوری ہو جائے. اللہ کا گھر ہے. اور ایک چیز یاد رکھو, ہمارا پہلا امام علی بھی وہیں سے ملا اور آخری امام بھی وہیں سے ملے گا. پہلا امام بھی وہیں ملا, آخری بھی وہیں ملنے والا انشاءاللہ. بامبے میں نہیں آئیں گے امام, ہم سے ملاقات کہاں ہوگی؟ جب اب یہ چاند سے نہ عاشورہ ہو سکتا, عاشورہ میں امام کا ظہور ہو جائے, ہو سکتا ہو جائے. ہم دعا کرتے, عاشورہ کا دن وہ ہے کہ جس دن کوئی دعا نہیں مانگنا, کوئی دعا نہیں مانگنا, صرف غم کا دن ہے, قیامت کا دن ہے, رونے کا دن ہے, سر پیٹنے کا دن ہے, ماتم کا دن ہے. اس دن بھی کہا ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو ظہور امام کی دعا کر. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ عاشورہ یہ دعا کرو کہ نیکسٹ عاشورہ امام کے ساتھ کریں, یہ دعا کرو کہ ہم خون حسین کا بدلہ لیں امام کے ساتھ. آئینہ طالبو بے دم المقتول بے کربلا, یہ میرے جملے, یہ امام کے جملے. آئینہ طالب بے دم المقتول بے کربلا, دعائے ندوہ کے جملے. آئینہ الحسن آئینہ الحسین, یہ امام بولے. تو آخری عاشورے کے دن بھی ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو دعا کرے کہ وہ ولی اثر حسین کا بیٹا آئے کہ ہم خون حسین کا بدلہ لے سکیں. زیارت عاشورہ میں ایک جملہ کہتے ہو, انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حربکم الی یوم القیامہ. زیارت عاشورہ میں یہ جملہ کہتے ہو کہ یا سار اللہ وابن سارے, یہ کیا ہے؟ سب امام کے لیے. تو کعبے میں امام آئیں گے کہاں؟ حجر اسود اور رکن یمانی جو ولادت امام علی کی جگہ ہے. جب جاؤ کعبے میں اس جگہ پہ جاؤ, وہ دیوار جو ہے بٹوین حجر اسود اور رکن یمانی, یہ جو دیوار ہے, اس دیوار پہ جب جاؤ تو تمہاری زبان سے پہلا جملہ یہی نکلے کہ اللہ یہ آج میں آیا, آج تیری حجت نظر نہیں آ رہی, کل میں آؤں کعبے میں یا امام کھڑا ہوا ہوگا, میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں. پیچھے جاؤ, اسی دیوار کے پیچھے چلے جاؤ, ایسی پیچھے پیچھے ہٹتے جاؤ. اس لیے کہ رش بہت ہوتا وہاں پہ طواف کرنے کے لیے, آپ وہاں ٹھہر نہیں سکتے. حجر اسود لگا ہے تو پورا مجمع ادھر ہی آتا, اس سے پیچھے, اسی اینگل سے پیچھے جاؤ, پیچھے جاؤ, پیچھے جاؤ, اور جا کر وہاں پر زیارت پڑھو امام کی.
اور وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز نہ پڑھو، پیچھے ہٹو، اور امام کی سلامتی کی وہ نماز پڑھو، اور یہ بولو کہ اللہ اپنی حجت کو سلامت رکھو۔ یہ نماز ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے، ہر لڑکا لڑکی عورت مرد کو۔ اگر تم بیماریوں سے بچنا چاہتے، موت ٹل جاتی، موت لکھی بھی موت کل ہے۔ آج رات میں نے امام کی سلامتی کی نماز پڑھی، کیسا ٹلتی؟ کل مجھے مرنا ہے، میری ڈیسٹینی موت ہے کل، لیکن اللہ موت کو ٹالتا ہے۔ صدقے کے ذریعے موت ٹلتی ہے، دعا کے ذریعے موت ٹلتی ہے، کھلی ہوئی بات ہے۔ صلہ رحم کرو گے تو موت ٹلے گی۔ جب سلامتی کی دعا نماز پڑھتے کہ اللہ میرے امام کو سلامت رکھ، تو اس وقت زمانے کا امام بھی پلٹ کر تمہاری سلامتی کی دعا کرتا۔ امام اگر تمہاری اللہ اس کو سلامت رکھ تو آنے والی موت ٹل جاتی۔ یہ ذمہ داری، یہ ریسپانسبلٹی ہے شیعہ کی غیبت امام میں۔ کوئی میں پوچھتا نا، افسوس سے کہتا بڑے باتیں کرتے ہم کہ امام کا کیا کر رہے، صدقہ روز دے رہے امام کی جان کا، روز امام کی سلامتی کی نماز پڑھ رہے، روز امام کے حق میں دعا کر رہے، روز دعا کرنا امام کے حق میں، زندہ امام ہے۔ روز زمانے کے نماز میں نہیں، مجلس کے بعد، نماز کے بعد تو سلام کرتے ہو۔ صبح اٹھ کے سلام کتنی دفعہ کر رہے؟ جب تمہارا دن سٹارٹ ہوتا، یو سٹارٹ یور ڈے، غور سے سنو، یو سٹارٹ یور ڈے ود امام۔ پھر بول رہا، یو سٹارٹ یور ڈے ود امام۔ کیسے؟ بستر سے اٹھے، کچھ مت کرو، جیسی بستر سے اٹھے اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب رکھ کے ایک ہی جملہ بولو، السلام علیکہ یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ بس جب تم نے دن کا آغاز امام سے کیا تو وہ دن تمہارے اوپر رحمت کا ایسا شیڈ بن جاتا، تمہارا دن پوری رحمت میں آ جاتا۔ اس لیے کہ جب تم سلام کرو گے، یہ دنیا کا دستور ہے، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ سلام کیا تم نے، حسین نے، امام نے پلٹ کر تمہاری سلامتی کے لیے جواب دیا، علیکہ السلام بولا کہ اللہ تم کو بھی سلامت رکھے۔ امام نے بولا، دن تمہاری سلامتی میں گزر گیا۔ دن اس لیے کہ جب تمہارا دن کا آغاز، یور ڈے سٹارٹس ود امام، تو پہلی نگاہ جو تمہارے اوپر پڑی وہ امام کی پڑی، اور امام کی نگاہ ہمیشہ یاد رکھو رحمت کی نگاہ ہوتی، بلیسنگ کی نگاہ ہوتی۔ جب امام کسی کے اوپر اپنے چاہنے والوں پہ نگاہ ڈال دے، دوستو ہم تو یہ کہتے کہ گلانس، ایک گلانس کی کیا ویلیو یار، ایک گلانس اگر امام دیکھ لے نا تمہاری زندگی بدل جائے۔ دیکھ لے ایک گلانس، تقدیر بدل جائے۔ جب تمہارا دن امام کے نام سے شروع ہوتا، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے کہ صرف ان کا نام زبان پر آ جائے تو زندگی بدلی۔ شاعر نے یہی تو کہا کہ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر تو یہ کام کو خوش تو کرو۔ بامبے میں if you really want to survive، آج کے ماحول میں بول رہا، اتنا بڑا مجمع گیٹ تک بھرا ہوا ہے قصر باغ کے، مولا تم کو آواز رکھے، رات کے 12 بج رہے، امام دیکھ رہا، امام کی نگاہ کرم ہے، سروائیو کرنا ہے بامبے میں آج کے ماحول میں، تو صرف اور صرف امام کا پروٹیکشن چاہیے ہمیں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ بات میں بات نکل رہی، میں ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج شاید میں 5 منٹ زیادہ پڑھ لوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ کل آپ 12 بجے سے پہلے میں ممبر سے اتر جاؤں گا، تو کل سے تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ جو سوال ہوا اس سوال کا جواب ہے کہ کیا غیبت امام میں امام سے ملاقات ہو سکتی؟ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، انتہائی فیمس واقعہ، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس کا جو اینڈ ہے، اینڈ وہ نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ اینڈ میں امام نے
جواب دیا. وہ جواب میری پورے 5 دن کی مجلسوں کا خلاصہ ہے. مشہور واقعہ امام سے ملنے کا. بحرین جو ایمریٹ ہے آج بھی دبئی جیسا ایمریٹ سے، ویسے بحرین بھی ایک آئی لینڈ ہے. میں نے دیکھا ہے وہ جگہ پورے بحرین میں. آج یہ واقعہ، آج بحرین میں 70-80% شیعہ ہے. 80%. پہلے بحرین میں صرف 10% شیعہ ہوتے تھے، سب عام مسلمان رہتے تھے. آج 80-90 بحرین جا چکا. میں نے اپنے مجلسوں کے ریکارڈ کرنے اور زہرا چینل پہ گیا تھا، 2-3 دفعہ گیا دوبارہ. تو بحرین آج 80% مکمل شیعہ ہے. ایوری سیکنڈ پرسن از شیعہ. لیکن حکومت ظالموں کی ہے، بے انتہا ظلم اور آج کل بحرین میں. اللہ بحرین کے مومنین کو سلامت رکھے. بحرین کے سارے مومنین و مومنات اور دنیا بھر کے سارے مومنین و مومنات کی. اور ایک ہمارا بہت ہی قریب ایک مومن بامبے کے، یا جو ہر روز ہر محرم میں آ کے ماتم کرتے تھے، برادر رضا علی عابد، وہ بھی بہت بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اللہ ان سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. تو بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تیزی سے آگے بڑھوں کہ بحرین میں ابو رمانہ کے نام سے ایک بہت بڑا مزار ہے. 200 یا 250 سال پرانی مشہور واقعہ. میں دوسرے اسٹائل سے پڑھ رہا ہوں، صرف تیزی سے پڑھا، 10 منٹ میں ختم کروں گا. ابو رمانہ، رمان انار کو بولتے ہیں. انار سمجھتے ہو؟ انار کو بولتے ہیں عربی میں. تو بہت بڑے عالم تھے محمد علی، شیخ محمد علی. برٹش کالونی تھی بحرین، انگریزوں کی حکومت تھی. اس حکومت میں جو وہاں کا جو وزیر اعظم تھا، پرائم منسٹر تھا یا ایک وزیر تھا، وہ دشمن اہل بیت، بے انتہا دشمن اہل بیت. صرف 10% شیعہ، باقی سب مسلمان رہتے. اور انگریزوں کی برٹش کالونی تھی. ایک دن صبح واسرائے جو تھا وہاں کا، برٹش واسرائے، اس کے پاس یہ جو وزیر تھا، جو منسٹر تھا، اس نے 3-4-5 انار لے کر گیا دربار میں. واقعہ مشہور ہے لیکن اینڈ نہیں سنا ہوں. اینڈ کے لیے میں تھوڑی سی زحمت دے رہا. لے کر جا کے انار کو بتایا. انار کے اوپر 4 نام لکھے ہوئے تھے، ایمبوس کرے ہوئے، جیسا انار پہ خود آئے، جھاڑ میں پیدا ہوئے 4 نام. اور اس میں میرے مولا کا نام 4تھے نمبر پہ تھا. جا کے کہا دیکھو یہ معجزہ دیکھو اللہ کا. جھاڑ پہ انار پیدا ہوئے اور انار کے اوپر 4 نام ہیں، اور 4 ناموں میں علی کا نام 4تھے نمبر پہ. اور یہ جو 8-10 ہزار شیعہ ہے، یہ علی کو بلا فصل مانتے ہیں. ان کو بولو اس کا جواب دو، ورنہ ان کی گردن خم کر دو، یا ان کو بولو ایسے مانو، علی کو چوتھا مانو. ایمان کا بیچنا، اللہ اس امتحان سے بچائے. یہ اس نے محمد علی، جو شیخ محمد علی تھے، عبداللہ علی، ان کو بلا کے دربار میں انار پیش کیے. جو سب سے بڑے شیخ تھے ہمارے شیعہ شیخ، 3-4 علماء پہنچے دربار میں. انار رکھ کے اس نے کہا یہ ابھی حال کا واقعہ 200 سال. کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کو کیا مان. کہا یہ اس کا جواب دو، یہ کیسے 4؟ علی کا نام 4تھے نمبر پہ، تم بلا فصل کیوں مانتے؟ پہلا کیسے مانتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ پہلے ہے اس لیے پہلا مانتے. وزیر میں اعلان ہوا من کنتو مولا فاضل مولا. کہا نو، وہ سب کچھ نہیں. دیکھو اللہ کی طرف سے انار بن کے آئے. یہ تو کوئی کسی نے نہیں بنائے، یہ تو ایمبوس کرے ہوئے نام ہے. انار کے اوپر سٹیمپ ہے، پورا ابھرا ہوا ہے، اور اس پہ علی کا نام 4تھے نمبر پہ. تو تم کیسا مانتے؟ بحث ہوئی. وہ واسرائے کریزی، آپ کو تو معلوم ہے یہ لوگ سب کریزی لوگ ہیں. جو اہل بیت کے در سے ہٹے وہ کریزی ہیں. بہت آسانی سے سن لیا آپ نے. ہاں، اب اہل بیت کے در سے جتنے ہٹے، میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، جو بھی ہٹا پاگل ہو گئے. تو اس نے کہا اس کا جواب دو. انہوں نے کہا میں کیسے جواب دوں، میں کہاں سے لاؤں جواب. کہا نہیں تم کو دینا پڑے گا. کہا سنو میں نہیں دے سکتا. کہا اگر نہیں دو گے تو ایسا مانو. کہا ہم نہیں مانتے. کہا نہیں مانو گے تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں. اب واسرائے حکومت ہے. اب شیخ محمد علی نے کہا اچھا ایسا کر، مجھے 3 دن کا ٹائم دے، میں جواب دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ آئے اپنی بستی میں، مثال کے طور پہ ڈونگری میں سب شیعہ مومنین ہیں یہاں پہ، اللہ ان کو سلامت رکھے. وہاں ڈونگری کا نام ہے تو سب سلامت رہے. مولا آباد رکھے، ہر شیعہ کو آباد رکھے. تو آئے اپنی بستی میں، پوری آبادی میں آ کے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. اب جواب، اب سب پریشان، جواب کہاں سے لیں گے؟ سب نے کہا کہ پورے جتنے بڑے ہیں، مرد عورت،
سب روزہ رکھو. اور پورے علماء میں سے 3 عالم کو چنا, 10-12 علماء تھے, 3 عالم کو چنا جس میں شیخ محمد علی بھی تھے, کہ اب کوئی جواب نہیں دے سکتا سوائے امام کے. امام سے استغاثہ کرو, اور استغاثہ کرو گے امام ہی آ کے ہم کو جواب دیں گے, ورنہ تو ہماری جان چلی جائے گی. بہت شارٹ کر رہا میں اس کو. روزہ رکھا, مرد عورت بچے سب. ایک شیخ ڈیزرٹ میں گئے, یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ڈیزرٹ میں جائیں گے, صحرا میں جائیں گے, جنگل میں جائیں گے اور امام کا استغاثہ کریں گے. میں استخارہ بتاتا ہوں کہ کیا کرنا. وہ آج آپ بھی استخارہ کر سکتے پریشانیوں کے لیے. رات بھر استغاثہ کیا, رات بھر امام سے ملاقات ہوئی, واپس آ گئے. ایک دن کم ہو گیا, صرف 2 دن رہ گئے. دوسرے دن دوسرے عالم گئے, رات بھر استغاثہ کیا, واپس آ گئے. اب آپ امیجن کرو, میں آسانی سے پڑھ رہا, آپ آسانی سے سن رہی ہے میری بات, ہم کو کوئی ڈر نہیں, لیکن ان کے دل سے پوچھو. 10,000 عورت ہے, مرد ہے, بچے, معصوم بچے. اور حاکم نے کہا اگر جواب نہیں لاؤ گے تو گردن کاٹی جائے گی, ورنہ تم کو علی کو چوتھا ماننا پڑے گا. 2 امتحان, ایمان کا امتحان اور جان کا امتحان. کیا حال ہوا؟ روتے روتے بچے رو رہے, عورتیں رو رہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بیچ دیں گے, علی کو چوتھا کیسے مانیں گے, یا اپنے بچوں کی جان دے دو, خود کی جان جائے. آخری دن آ گیا, شیخ محمد علی صحرا میں آئے. میں نے بہت شارٹ کیا اس واقعے کو. صحرا میں ڈیزرٹ میں آئے بحرین کے, رات بھر استغاثہ کیا, رات بھر تڑپ کے کہ میں واپس جاؤں گا تو میری میرے پورے کنبے کو, پورے شیعوں کو جواب کیا دوں گا. لوگوں کو شک آنے لگا امام کے اوپر, اگر امام ہے تو بچا رہے کیوں نہیں. ادھر عورتیں, مرد, بچے سب استغاثہ کر رہے ہیں. صحرا میں یہ محمد علی استغاثہ کر رہے. یہ کہتے ہیں کہ صبح صبح تہجد کا ستارہ آسمان پہ آیا, تہجد کی نماز پڑھو یار, تہجد کی نماز پڑھو, نماز شب پڑھو. محرم سب سے بڑی عبادت ہے, 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو. کل بولوں گا اس انشاءاللہ. تو تہجد کا ستارہ آسمان پہ آیا, بس یہ استغاثہ کر رہے ہیں, امام کو پکار رہے. جنگل, اندھیرا, چاند کی روشنی. دیکھا کہ ایک جوان حسین خوبصورت سامنے سے جاتے جاتے رک کے اس کو دیکھا, دیکھ کے کہا کس کو پکار رہا تھا, کس کو آواز دے رہا. یا شیخ محمد علی نے کہا آپ جائیے, میں اپنے امام کو پکار. تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ میں تیرا امام. تو شیخ محمد نے کہا اگر آپ میرے امام ہیں تو ہم ایسے امام کو مانتے ہیں کہ جو ہم کو بولنے کی ضرورت نہ ہو. آپ کو معلوم ہے میں کیوں آیا, اگر آپ امام ہیں. تو امام نے مسکرا کے کہا شیخ محمد تو واسرائے جو ہے برٹش واسرائے, اس کے آفس پہ جا, اور اس کے آفس پہ جا کر اس کے جو وزیر جو انار لے کر آیا, اس واسرائے کو لے کے اس وزیر کے گھر کو جا, بول جواب ہم گھر پہ دیں گے. پورے تم لوگ جاؤ جواب کے لیے, اس کے وزیر کے گھر جاؤ. وزیر کے گھر جانے کے بعد اس کا گھر ایسا ہے, سامنے سے سٹیپس ہے, سیڑھیاں ہیں, اس سٹیپس پہ چڑھو, رائٹ پہ مڑو, رائٹ پہ مڑو گے تو ایک روم آئے گا, روم میں انٹر ہو. روم میں جب انٹر ہوگے لیفٹ کے اوپر ایک المارہ ہے, المارے کے نیچے, المارے کا جو نیچے کا حصہ ہے وہاں پہ 5-6 سانچے رکھے ہوئے. سانچا سمجھتے ہو, سانچے رکھے ہوئے, اور اندر سے یہ نام لکھے, سانچے کے اندر یہ نام ہے. اور جب انار چھوٹا ہوتا ہے تو یہ وزیر جو ہے وہ سانچے میں انار کو پنا دیتا, اور جب انار بڑھتا ہے تو اس کے اوپر یہ امپریشن آتا, اس کے کفر کو گھر پہ جا کے ظاہر کرو. جب مولا نے پورا بتا دیا تو شیخ محمد علی نے کہا مولا یہ بتانا تھا تو آپ فرسٹ ڈے آ کے کیوں نہیں بتائے. کیا سن رہے ہیں, یہ بتانا تھا تو پہلے دن آ کے بتاتے. آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن سے ہماری حالت کیا تھی, 3 دن سے ہم کتنے پریشان تھے, اتنا استغاثہ کر رہے تھے, آپ نے آ کے بتایا نہیں. مولا اتنے آپ سوچو کہ ہماری جان نکل رہی تھی, 3 دن سے کتنے پریشان تھے, وہ بھی آج کی پوری رات گزرنے کے بعد صبح صبح آئے. مولا آپ پہلے دن کیوں نہیں آئے. تو امام نے, اب وہ جو امام نے جواب دیا وہ آج میری مجلس کا 5 دن کا میسیج ہے کہ کتنے ہم بیدار ہیں امام کے لیے, کتنے ہم امام کے لیے کام کرتے, کتنے ہم
امام کے لیے تیار ہے. کتنا تیار ہے؟ بولنا نہیں. امام نے پلٹ کے جب اس نے کہا مولا آپ نے فرسٹ ڈے آ کے کیوں نہیں بتایا، تو امام نے پلٹ کے کہا کہ محمد علی اس میں غلطی میری نہیں ہے تیری ہے. اس نے کہا مولا میری کیا غلطی، میں تو 3 دن سے پکار رہا. تو امام نے کہا تو نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ امام نے پلٹ کے کہا کہ محمد علی تو نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ اب امام کا جملہ، میرا میسج، آخری میسج. امام نے پلٹ کے کہا کہ اے محمد علی کیا تجھے ہماری ذات پہ یقین نہیں تھا؟ اگر تو دربار میں 1 سیکنڈ کی محنت مانگتا میں دوسرے سیکنڈ میں آگے مدد کرتا. آپ سمجھے میری بات؟ ایسے نہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ علیل ہے میرا خاتون دامگی، ہمارے ایک وقت دونوں بیمار ایک ہی ایک. وقت نہیں ہے میرے گھر، ٹائم گھڑی تیز نکل گئی. میں 1 منٹ روک کے آپ کے لیے دعا کے لیے بول دیتا کہ زہرا خاتون گانجی بیمار ہے. یہ خاتون اللہ امام زمانہ کے صدقے میں اور رضا علی عابد اور جتنے بیمار ہیں، آج 6 محرم کی رات ہے، خیصر باغ میں ہزاروں آدمی سن رہا، اللہ ان بیماروں کو صحت دے دے. سارے بیمار، اور سب سے پہلے سلامتی ہے امام زمانہ کے لیے بآواز بلند سلوات. تو آپ نے دیکھا مجھے پڑھنے دو، وقت بالکل نہیں. تو آپ نے غور کیا، اتنا یقین ہے میرے پاس. امام چاہتا تمہارے پاس یقین آئے، بلیو آئے. پکارو گے تو آئے گا نا، کچھ کرو گے امام کے لیے تو یقین آئے گا. اللہ کے رسول کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، اللہ کے رسول کا جملہ. اگر تم حق پہ ہو، اور تم، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو گردن پہ رکھا ایسا اور یہ کہا تم حق پہ ہو، تمہاری گردن پہ اگر تلوار آ جائے، یعنی موت کنفرم ہو جائے، سیکنڈز باقی رہے موت میں، اس وقت تم میرا بیٹا جو قائم ہے اس کو پکارو گے تو اسی وقت آ کے تمہاری جان بچا لے گا. اتنا بڑا جملہ رسول نے کہا. اس صادق رسول نے کہا جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا کہ اتنی امام ایسا تم کو بچاتا ہے. افسوس افسوس، ویری سیڈ، بٹ وی ڈونٹ کال امام. کیا کرتے ہیں امام کے لیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اجل فرجہم نہیں بولتے. میں نے پہلی مجلس میں بولا تھا، افسوس نہیں، ایک دفعہ بولنا نہیں، ہر نماز میں جب صلوات پڑھو، whenever you recite صلوات، 100 مرتبہ دن میں پڑھ رہے، زور سے بولو. کیوں؟ ہو سکتا تمہارے بولنے سے دوسرا سیکھ کے بولے گا، وہ بھی بولے گا، تو وہ جب تک بولے گا تم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. کیوں؟ وائی؟ اس سے رشتہ بنتا امام سے، تمہارا رشتہ مضبوط ہوتا. میری خواہش، آپ یقین کرو میری بات پہ، اگر تمہارا رشتہ مضبوط ہو جائے، بامبے میں تم گرو کرو گے، تمہاری زندگی بدل جائے گی. کوئی دوستوں، ہم دنیا کے ہر بڑے آدمی سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرتے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بولے یار چیف منسٹر سے میرا ریلیشن شپ ہے، یہ منسٹر سے میرے تعلقات ہیں، وہ پولیس آفیسر سے میرے تعلقات. یہ سب
آج ہے کل چلے جائیں گے. امام سے اگر ریلیشن شپ بلڈ ہو گئی اللہ تک جاؤ گے. اس کے مضبوط اپنے پیار کو امام سے مضبوط کرو, دنیا والوں سے نہیں. دنیا والوں کا پیار لے کے مت کرو. امام سے اگر تمہارا رشتہ مضبوط ہو گیا نا, یہ دنیا والے تمہارے لیے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. امام سے مضبوط کرو. عزاداری کا صحیح معنی میں حقدار فرزند زہرا. اگر محرم میں پرسہ دینا تو پہلا پرسہ امام کو دینا. زبان کھولو امام کا. اب رات میں جب بستر پہ جانا, رات میں سوتے وقت جانا, سونے سے پہلے, بیڈ پہ بیٹھنے سے پہلے, بیڈ پہ لیٹنے سے پہلے اگر تم نے صرف سلام کر لیا امام کو, ایک جملہ, ایک سیکنڈ. بچوں کو سکھاتے ہو کہ جب سونے سے پہلے گڈ نائٹ بولو. جب بچہ گڈ نائٹ بولتا ہے تمہارا تم خوش ہوتے ہو کہ بچے نے آج گڈ نائٹ کہا. بابا گڈ نائٹ میں منع نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ اسٹاپنگ یو. سکھاؤ گڈ نائٹ, لیکن اس بچے کو یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹا جو آج ہماری جان ہے ان کے صدقے میں. بے بچہ لڑکا لڑکی سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ سکھاؤ, السلام علیکم یا امام زمانہ اجل, تو رات میں تمہارے اوپر کوئی بیماری نہیں آئے گی, بستر پہ مرو گے نہیں, سوتے ہوئے جان نہیں جائے گی, کوئی ڈیزیز نہیں آئے گی اگر امام کو سلامت کر کے دعا کرے. کیوں؟ امام تمہاری سلامتی کی دعا کرے گا اس وقت جب تم امام کو سلام کرو گے, اور امام کی سلامتی کی دعا ہمارے لیے قبول ہوگی. کوئی بیمار, کوئی زہریلا جانور, کوئی موت, ہر چیز سے بچنا ہے تو فرزند زہرا کو سوتے وقت اور اٹھ کے سلام کرو. بس باقی باتیں کل. آپ کو تو معلوم بالکل لمیٹڈ ٹائم ہو گیا, اس لیے کہ یہ رات رونے کی رات, پرسے کی رات, تکلف سے رونے کی رات نہیں, سر پیٹ کے رونے کی رات. ایسا 3 راتیں رہ گئے, باقی 3-4 راتیں بس, پھر خیسر باغ اجڑ جائے گا. آج رات کے اس وقت 12:05 ہو رہے. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا, 12 بجے رات میں بامبے میں ہزاروں عورتیں بیٹھی ہوئی. سب کیوں آئے؟ قیصر باغ میں اتنی رات کو اپنے آرام کو چھوڑ کے, اپنے کھانے کو چھوڑ کے, مجھے معلوم کہ ٹرین سے کتنی دور, پنویل سے لوگ آئے, پنویل سے اتنی دور سے لوگ آئے. کیوں آئے بابا؟ صرف بی بی زہرا کو پرسہ دینے آئے. یہ سوچ کے آئے کہ اچھے محرم کی رات ہے, پتہ نہیں آئندہ سال ہم زندہ رہیں. آج ہم بی بی لیلا کو پرسہ دے دیں, اس جوان بیٹے کا پرسہ. جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہو نا, اللہ تم کو سلامت رکھے, اللہ تم کو سلامت رکھے. آج ہمارے شہر میں اس شہید کا ماتم ہے کہ جس کی شہادت کے بعد حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا, جس کی شہادت کے بعد لیلا سکتے میں آ گئی, جس کی شادی کے ارمان زینب کو تھے. اللہ کے رسول کی صورت علی اکبر اس شہید کا نام, کہ بعض علماء تو یہ بھی کہتے کہ آج بھی اگر حسین کے روضے میں جا کر کوئی علی اکبر کے مصائب پڑھے, علی اکبر کا واسطہ دے, تو آج بھی حسین تڑپ جاتا. عزیزوں, عاشورے کا دن 2 محرم کو جب کربلا حسین پہنچے, امام حسین کے ساتھ سائے کی طرح, شیڈو کی طرح مولا عباس, شہزادے علی اکبر, شہزادے قاسم, اون و محمد, پلس جو اصحاب تھے, مولا کو شیڈو کی طرح اندر رکھ کے لے کے جاتے کہ دشمن کوئی حملہ نہیں کرے. سائے کی طرح رہتے تھے, سائے کی طرح. عاشورے کا دن امام حسین جب بھی میدان میں گئے کسی کا لاشا اٹھانے, تو مولا عباس اور شہزادی علی اکبر ساتھ ساتھ رہتے تھے, اکیلا نہیں چھوڑتے تھے.
جب انصار کے لینے گئے تو اصحاب بھی ساتھ، جب تک وہ لوگ زندہ تھے. جب وہ شہید ہو گئے، قاسم کا لاشا لانے گئے تو علی اکبر اور عباس ساتھ ساتھ تھے، مولا حسین کو سنبھالے ہوئے تھے. اونو محمد کی میتیں اٹھائیں تو اس وقت بھی علی اکبر اور عباس ساتھ ساتھ تھے. اور جب عباس کی لاش پہ گئے حسین تو جوان بیٹا باپ کو اپنے ساتھ لے کر گیا، لیکن جب اصل ضرورت تھی حسین کو کہ کوئی سہارا دے، اس وقت کوئی نہیں تھا. روایت کا جملہ ہے کہ علی اکبر کی آواز پہ حسین ایسا اٹھ کے زمین پہ گر گئے، پھر اٹھتے جاتے تھے گرتے جاتے تھے، ایک ہی جملہ کہتے تھے ولدی حسین کدھر آئے، بیٹا تیرا بابا کدھر آئے علی اکبر، مجھے نظر نہیں آتا. حسین کہہ رہے امام وقت تو آج ایسا پرسہ دینا کہ آج لیلا کے دل کو سکون ملے کہ میرے بچے کا ماتم خیسر باغ میں ہوا، مجھے پرسہ ملا علی اکبر کا. اپنی جوانی پہ اللہ ہماری اس جوانی کو، جو اللہ نے علی اکبر کے صدقے میں تم کو جوانی دی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے. عزیزو، جب علی اکبر کی آواز آئی تو لیلا کہتی ہے کہ میری نگاہ حسین کے چہرے پہ تھی اور میں اندر سے خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی کہ اگر میرے بچے پہ کوئی مصیبت آئے گی تو باپ کا دل ہے ضرور چہرے کا رنگ بدلے گا. لیلا کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حسین میدان میں دیکھتے دیکھتے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا، اتنا بدلا کہ چہرہ سرخ ہو گیا. تو لیلا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو حسین نے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی. اسی طرح پرسا دو. ایسا پرسا دو کہ تمہاری آواز کربلا تک جائے. علی اکبر کا ماتم ہے، کوئی علی اکبر کا ماتم، جوان بیٹا حسین کا. لیلا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیا گزری؟ تو کہا لیلا شکر کرو، ابھی علی اکبر کی آواز آئی، اللہ نے قربانی قبول کر لی. یہ تو بولا، سر کو جھکا کے شکر ادا کیا، لیکن اب حسین نے جو سر کو اٹھایا تو آنکھوں کی روشنی چلی گئی. کہنے لگے میں کیسے جاؤں؟ اٹھتے تھے زمین پہ گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے زمین پہ گرتے تھے، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے گئے. علی اکبر کے پاس پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے، جوان بیٹا ایریا لگا رہا تھا. مولا آباد رکھے، بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے. حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا علی اکبر کے اوپر، گرا دیا. رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا. کیوں رکھا؟ اتنا علی اکبر تکلیف میں تھے کہ علی اکبر کو احساس ہو جائے کہ تیرا بابا آ گیا. رخسارے پہ ایسا رخسارہ رکھا، کہا بیٹا اٹھو باپ آیا ہے. علی اکبر کا جواب نہیں آیا تو شانے کو پکڑ کے ہلا کے کہا علی اکبر حسین آ گیا بیٹا. اب بیٹے کا جواب نہیں آیا، حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی. علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہ تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا بیٹا ہے. مولا آباد رکھے. بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے. آج لیلا کو پرسا دو، اس ماں کو پرسا دو کہ جس کو علی اکبر کی شادی کے ارمان تھے. حسین اٹھے، علی اکبر کو دیکھا، سینے پہ ایسے ہاتھ ہے، پیر کو زمین پہ لگڑ علی اکبر کے سر مبارک کو اپنے زانوں پہ رکھا. باپ کا دل ہے پھٹ گیا، بالوں کو ایسے کیا، پیار کیا، ماتھے کو چوم کے کہا بیٹا حسین آ گیا بیٹا. جواب نہیں آیا. حسین نے محسوس کیا کہ دونوں ہاتھوں سے دل کو ایسا پکڑے ہوئے ہیں
حسین نے ہٹانا چاہا. علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بالکل اکیلا ہے, میرے بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا, رکھ لیا. پھر حسین نے ہٹانے کی کوشش کی, پھر علی اکبر نے رکھ لیا. حسین نے آستین کو الٹی, اس کے بعد اٹھے, زور سے ہٹایا. اب جب سینے کے زخم دیکھا حسین کا کلیجہ پھٹ گیا, پھٹ گیا کلیجہ. اب حسین کیا کرے؟ علی اکبر کے سینے میں برچھی ہے اور علی لگی ہوئی ہے. علی اکبر تڑپ رہے, پیروں کو ایسے کر رہے. حسین نے اپنے گھٹنوں پہ زور دیا, آستین کو ایسے الٹی, نجف کا رخ کیا. یا علی, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے تم کو. بیوی تمہارے پرسے کو قبول ہے, بیوی پرسے کو قبول. بس میں نے مجلس ختم کر دی, مجلس ختم کر دی. ایک منٹ کے مصائب ہیں, لیکن یہ وہ مصائب 1 منٹ کے پڑھ کہ تمہارے دل میں وہ تڑپ پیدا ہو جائے. جو میری ماں بہنیں مجھے سن لی, جن کے جوان بچے ہیں, وہ مائیں کلیجہ پکڑ کے سنیں. 1 منٹ. اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی جو حسین پہ گزری, اب اس ماں کی مصیبت سنو. اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. وہ ماں جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا, ہر ماں کے دل میں تمنا ہوتی جوان بیٹے کی, اور علی اکبر جیسا بیٹا. بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے جا رہا تھا, تو لیلا نے اونٹ کی بلندی سے علی اکبر کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا, تو اونٹ کی بلندی سے کہا, میرے بیٹے تیرا لاشا دھوپ میں ہے نا, آج کے بعد ماں سائے میں نہیں بیٹھے گی, آج کے بعد ماں سائے میں نہیں بیٹھے گی. اب چلا قافلہ, ایک ایسی بستی سے گزرا جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں. ان عورتوں نے قافلے کو دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے, اونٹ پہ بیویاں ہیں. انہوں نے حسین کے سر کو دیکھا, قاسم و محمد کے سر کو دیکھا, عباس کے سر کو, علی اصغر کے سر کو. ان سروں کے درمیان جب عورتوں کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی, تو ایک عورت سے راہ نہیں گیا. وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر علی اکبر کا سر جس نیزے پہ تھا وہاں آئی, غور سے علی اکبر کے سر کو دیکھا, دیکھ کے اپنے ساتھیوں کو بلایا. بس میں نے مجلس ختم کر دی. بلایا, بلا کے ایک جملہ کہا میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. وہ عورت نے علی اکبر کے سر کے نیچے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار, جب یہ جوان مرا ہو, خدا کرے اس کی ماں دنیا میں نہ ہو, ماں دنیا میں نہ. یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی. لیلا نے کہا بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا بد دعا نہیں کر رہی, کہہ رہے جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا. اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا, شادی کے ارمان تھے, میرا علی اکبر. مرچنٹ گانا بھائی معروف. 1 منٹ ٹھہر جاؤ, 1 منٹ ٹھہر جاؤ, ایسی بیٹھے رہو. بیٹھ کے پرسا دو, بیٹھ کے پرسا دو, بیٹھ کے گریا کرو, اٹھنا نہیں. 2 منٹ بیٹھ کے علی اکبر کا پرسا دو. پروردگار, شہزادے کے نام پہ ان کے پرسے کو قبول کر لے, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, دنیا میں عزاداری کی حفاظت فرما, سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے, ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا یہ خاص وقت دعا کا, جو مانگو گے اس وقت ملے گی. پروردگار, امام کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. سب مل کے آمین بولے. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے پرسے کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں پہنچ جائے. پرسا کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے, بیماروں کو صحت دے دے, سارے مرحومین کو بخش دے, قیصر بائی کے درجات کو بلند فرما, امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناشروں میں شمار فرما.
उमेद अली मर्चेंट भाना हमारे मरहूम भाना भाई, उनके लिए, अपने अपने मरहूमीन के लिए, और खैसर बाई मरहुमा के लिए, और यहाँ की जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया के मरहूमीन के लिए, जिसकी पहली रात है उसके लिए, और भाना भाई के लिए सूरह फातिहा। एक जावेद साहब का भी इंतकाल हो गया, अभी दफन हो गया, जावेद आबिदी साहब। एक जावेद आबिदी साहब का भी इंतकाल हुआ, अभी दफन में, उनके लिए भी फातिहा पढ़ दें। बिस्मिल्लाह।